شکرتم لازیدنکم، فرمایا تو شکر کرے گا میں تیرے نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرما دیا گا۔ آؤ گرامی قدرات میں دساں شکر کنے کنے کیتا تے کتھے کتھے کیتا۔ حضرات شکر جبریل امین نے کیتا۔ ایک ویلا یہ ہویا یا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمان لگا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ فرمایا ایسا فرشتیاں نو کہیا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، سجدہ شکر کرو۔ حضرات میں دسن لگا کہ نبی دی آمد تے شکر صرف سنی کیوں کر دے وہ تجھے گوانڈی کیوں نہیں کر دے؟ گرامی قدر حضرات آؤ میں دسا ایک ساریاں نے سجدہ کر لیا، اللہ فرمایا الا ابلیس، اللہ فرمایا سوائے ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، آ کر کے کھلو گیا۔ حضرات جن میں آدم علیہ السلام دی ولادت نہیں نہ ہوئی لیکن میں اے تے کہہ سکنا وا آدم علیہ السلام دی آمد دا وقت ہے، ولادت نہیں آمد ہے، گل سمجھیا دے ولادت نہیں آمد ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے آدم علیہ السلام دی آمد دی وجہ تو فرشتیاں نو حکم دیتا میرے یار آدم نو سجدہ کرو، میرے پیارے خلیفے نو سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کیتا، ایک شیطان نے نہ کیتا، آ کر کے کھلو گیا۔ گرامی قدر حضرات جبریل نے ایک سجدہ کیتا، جب میں نے سجدے چ اٹھے جبریل امین نے ویکھیا کہ سارے سجدہ پہ کر دینے، ایک ابلیس آ کر کے کھلوتا ہے۔ اللہ جبریل امین نے دجلا سجدہ شکر دا کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے شیطان تے لعنت پہ گئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس لعنت تو بچ گئے ہیں۔ جب جبریل نے سجدہ کیتا پھر میرا جملہ سنو دے سنیو سینے نو مدینہ بنا کے اس فقیر دی گل نو سنیا دے۔ گرامی قدر حضرات ملک مبشر صاحب میں جملہ تواڈی نظر کرنا چاہنا، ایک نے شکر نہ کیتا، شیطان نے شکر نہ کیتا، جبریل نے شکر کیتا۔ اللہ فرمایا جبریل میں تینو شکر دا انعام میں دیواں گا۔ اللہ میں دسنا چاہنا کہ شکر کریے کہ اللہ نعمتاں وچ اضافہ فرما دیندا ہے۔ جبریل نے شیطان نے انکار کیتا، اللہ نے لعنت پا دتی، جبریل نے شکر کیتا، اللہ فرشتیاں دا امام بنا دیتا۔ جس وقت ہن پتہ لگا میں تم دساں اسی شکر کرنے ہاں، شکر کاری ہو سکدا ہے نبی نو اثر ماندا ہے۔ گرامی قدر حضرات آؤ اگلی دلیل دیواں، اے سارے لوگ کہندے نے بڑیاں گلاں دے لوگ بڑیاں کردے نے کہ میلاد النبی کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ میں دساں اصل وجہ ہے نا کہ ماشاءاللہ صاحب دا مادر صاحب تشریف فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نبی کابش کو بڑی بار کرنے قبول منظور فرمائے، ماشاءاللہ خوبصورت ساؤنڈ چلا اللہ پاک نے دے عزت کاروبار کے مزید برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات سب الحماد سب گل ہے کہ لوکی سانو کہندے نے لوکی سوال یا قوم نو کر دینا جڑی ان پڑھ تے جاہل قوم ہے، میں سانو لوکی سوال کرن ساڈے لوکی سوال کرن سانو عید میلاد النبی کتے لکھیا ہے؟ میں دساں بے شمار اللہ دے قرآن دی آیات بھی موجود نے، حضور دے فرمان بھی موجود نے، میں قرآن بھی ثابت کر سکنا تے آقا دے فرمان بھی ثابت کر سکنا۔ گرامی قدر حضرات حضور دا فرمان ہے انج کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوار نو ہر پیر نو روزہ رکھ دے ہوندے سن۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ہر سوار نو روزہ؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج نا میری بھی سوار دا دن میں روزہ تا رکھنا، سوار میری بھی ولادت دا دن ہے۔ حضور اپنا میلاد آپ منا دے لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر 7واں سپارہ سورۃ المائدہ عیسیٰ علیہ السلام دے حواری اللہ فرمایا وقال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا والآخرنا۔ اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یا اللہ میری قوم آسمان تو کھانے اتار، دسترخوان اتار۔ جس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام دی قوم پہ دسترخوان نازل ہویا نا کہ او صرف نہ کھانا ملن دی خوشی چ نعمت دے اندر او پتہ کی کہندے نے، او کہندے نے عید الاولین، قرآن دے لفظ نے جڑا قرآن دا انکار کرے تے وہ پتہ کون ہے؟ عید الاولین والآخرین۔ او کہن لگے کہ آج دا دن بڑا معزز ہے، ہویا کہ یہ صرف کھانے اترے نے، کہندے نے آج دا دن ساڈے واسطے بڑا معزز ہے ملک صاحب،
ساڑھے واسطے بڑا معزز ہے ساڑھے اگلیاں واسطے بھی عید ہے عید الاولینا والآخرینا ساڑھے اگلیاں واسطے بھی عید ہے تے پچھلیاں واسطے بھی عید ہے اور میں کیا پھر تے مسئلہ ہی حل ہو گیا وہ جدو دسترخوان اترے اگلیاں واسطے بھی عید ہو سکتی ہے پچھلیاں واسطے بھی عید ہو سکتی ہے تو جس دن آمین اللہ دنیا تے آیا ہوئے اس دن عید کیوں نہیں ہو سکتی اس دن عید کیوں نہیں ہو سکتی حضرات آؤ حضور